تو ناظرین سب سے پہلا سوال کہ دابۃ الارض کب نکلے گا؟ ناظرین یہ کیسا سوال ہے؟ اگر اس سوال کا جواب مل جائے، یعنی یہ پتا چل جائے کہ دابۃ الارض کب نکلے گا، تو یہ اس سوال کا جواب جو ہے وہ دابۃ الارض کی نشاندہی اور اس کی پہچان کے لیے انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ دابۃ الارض نکل چکا، تو یہ دیکھا جائے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو قرآن میں کہا، یعنی کہ دابا کب نکلے گا، اگر اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں اس کا جواب دیتے ہیں اور بالکل ویسا ہو چکا تو پھر لا محالہ دابا نکل چکا، اور اگر ویسا نہیں ہوا تو پھر دابا نہیں نکلا۔ تو ناظرین سوال یہ ہے کہ دابۃ الارض کب نکلے گا؟ اس کا جواب اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں یوں دیتے ہیں، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی اس سوال کا جواب کیا دیتے ہیں؟ اور جب واقع ہوگا قول ان پر، یعنی انسانوں پر، تب نکالیں گے ان کا دابا۔ یعنی دابۃ الارض نے تب نکلنا ہے، تب نکلنا تھا جب اللہ کا قول واقع ہونا تھا، یعنی جو اللہ نے کہا اس نے واقع ہونا تھا انسانوں پر۔ ناظرین اللہ سبحانہ و تعالی نے بالکل واضح کر دیا کہ جب ان پر یعنی انسانوں پر اللہ کا قول واقع ہوگا تب دابۃ الارض نکلے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ قول کیا ہے جس کا واقع ہونا دابۃ الارض کا نکلنا ہے؟ تو ناظرین اس کا جواب بھی پورے قرآن میں جگہ جگہ موجود ہے، جیسا کہ آپ سکرین پر سورہ ال عمران کی آیت نمبر 62 دیکھ رہے ہیں، وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ، سورہ ہود آیت نمبر 26، لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهُ، سورہ صفات آیت نمبر 4، إِنَّا إِلَٰهُكُمْ لَوَاحِدٌ، سورہ صفات آیت نمبر 35، لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، سورہ الاحقاف آیت نمبر 21، اللہ تعبدوا الی اللہ، سورہ محمد آیت نمبر 19، فاعلم انہ لا الہ الا اللہ۔ تو ناظرین آپ نے یہ آیات دیکھی، ان کے علاوہ بھی قرآن میں درجنوں ایسی آیات موجود ہیں جن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بار بار یہی کہا کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ناظرین ان آیات کے تراجم جو کیے جاتے ہیں ان کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ پھر معبود کسے کہا جاتا ہے؟ وہ بھی ایک خاص نظریہ پایا جاتا ہے، ایک خاص عقیدہ پایا جاتا ہے جس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ناظرین حق کو سمجھنے کے لیے یہاں ان دونوں الفاظ کی وضاحت بہت ضروری ہے، لفظ الہ اور پھر دوسرا لفظ عبد۔ تو اب آتے ہیں ان دونوں الفاظ کے معنی کی طرف۔ ناظرین ذرا غور کریں، انسان کو دنیا میں لایا گیا تو اس بشر کو کیا کیا صلاحیتیں اور نعمتیں دی گئیں یا کیا کچھ عطا کیا گیا۔ مثلا آپ دیکھیں کہ آپ کو ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، کان، ناک اور زبان سمیت جسم کے کتنے ہی اعضاء دیے گئے۔ پھر اس کے علاوہ آپ کو سانس لینے کے لیے آکسیجن، کھانے کے لیے طرح طرح کے پھل، فروٹ، سبزیاں، اس طرح اور کئی نعمتیں عطا کی گئیں۔ پھر ذہانت دی، مال و اولاد سمیت طرح طرح کی صلاحیتیں دی۔ تو ناظرین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ سب بیکار اور فضول میں عطا کر دیا گیا آپ کو؟ کیا انسانوں کو یہ سب عطا کرنے کا کوئی مقصد نہ تھا؟ قرآن میں کئی مقامات پر اللہ سبحانہ وتعالی نے بالکل واضح کر دیا کہ اللہ سب کچھ حق کے ساتھ خلق کرتا ہے، یعنی اللہ جو کچھ بھی کرتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے، وہ بے مقصد کچھ بھی نہیں کرتا۔ اللہ سبحان ہے، یعنی پاک ہے اس سے کہ وہ کچھ بھی بے مقصد کرے، وہ کچھ بھی بے مقصد خلق کرے، وہ کچھ بھی بے مقصد عطا کرے، اللہ اس سے پاک ہے۔ ناظرین جب اللہ سبحانہ وتعالی کچھ بھی بے مقصد خلق نہیں کرتا، کچھ بھی بے مقصد عطا نہیں کرتا، تو پھر ظاہر ہے اس نے انسان کو اتنا کچھ عطا کیا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ سب کا سب بے مقصد ہو؟ اس نے ہر شے کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور طے کر دیا۔ اب ناظرین اگر تو انسان ان سب کا استعمال، یعنی جو کچھ بھی اسے عطا کیا گیا، اس سب کا استعمال اسی مقصد کے لیے کرتا ہے، تو اس کا الہ اللہ ہے،
ورنہ اگر وہ جس کے پیچھے اس کا استعمال کرے گا وہی اس کا الہ کہلائے گا، وہی اس کا الہ ہوگا۔ اگر وہ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرتا ہے، اپنی ذہانت، اپنے مال و اولاد کا استعمال کرتا ہے، خواہ ایک رائی برابر بھی عمل کیوں نہ کرے، تو اس کا الہ اس کی اپنی خواہشات ہوں گی۔ اسی کا اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں بھی ذکر کیا ہوا ہے۔ اگر وہ دنیاوی مال و متاع کے پیچھے اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرتا ہے تو اس کا الہ دنیاوی مال و متاع، جسے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں بار بار شیطان قرار دیا، یعنی اس کا الہ شیطان ہوگا۔ اس طرح ناظرین، آپ جس کے پیچھے اس کا استعمال کریں گے وہی آپ کا الہ ہوگا، اور آپ اس کے پیچھے اللہ کی عطا کردہ نعمتوں، صلاحیتوں، ذہانت، مال و اولاد کا استعمال، یہ اس کی عبادت کہلائے گی۔ لفظ عبد کہتے ہیں غلامی کرنے کو، یعنی جو کچھ آپ کے پاس ہو، جو کچھ آپ کو عطا کیا گیا ہو، جو آپ کے پاس صلاحیتیں ہوں، جو آپ میں صلاحیتیں ہوں، جس کے پیچھے ان کا استعمال کرنا، یہ اس شے کی غلامی کرنا کہلاتا ہے۔ اور ایسا کرنے والا غلام، جسے عربی میں عبد کہتے ہیں، عبد، غلام، عابدو، غلامی کر رہا ہے، یعنی جو اس کے پاس ہے، جو اس کے پاس صلاحیتیں ہیں، جو اس کو عطا کیا گیا، وہ اس کا کسی کے پیچھے، کسی کے کہے کے مطابق استعمال کر رہا ہے۔ ناظرین، یہ تھا اللہ کا قول جس نے واقع ہونا تھا کہ لا الہ الا اللہ، یعنی نہیں الہ مگر اللہ۔ اور ناظرین، آپ قرآن میں غور کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ جتنے بھی رسول اللہ سبحانہ وتعالی نے بھیجے، کوئی ایک بھی اللہ کا نبی یا رسول ایسا نہیں جس کی یہی دعوت نہ ہو۔ تمام کے تمام اللہ کے رسولوں کی یہی دعوت رہی، ہر رسول نے یہی کہا لا الہ الا اللہ، جیسا کہ کچھ آیات آپ کے سامنے ہیں۔ سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 25 میں کیا ہے، اس میں بالکل واضح آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا، اور نہیں بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے رسولوں میں سے کوئی ایک بھی رسول، اور اگر بھیجے ہیں تو ہر رسول کی طرف ہم نے یہی وحی کیا کہ اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ یہی کہے کہ میری طرف اس نے یہی وحی کیا ہے، نہیں الہ مگر میں الہ ہوں، بس میری ہی غلامی کرو۔ یعنی ناظرین، کوئی ایک بھی رسول ایسا نہیں ہوا جس کی دعوت یہ نہ تھی کہ لا الہ الا اللہ۔ ہر رسول کی دعوت یہی تھی، یہی اللہ نے اسے کہا کہ ان کو کہو، ان انسانوں کو کہو، دنیا والوں کو کہو کہ اللہ الہ ہے اور کوئی الہ نہیں ہے۔ یعنی ناظرین، یہی اللہ کا قول ہے، اور ہر رسول کے الفاظ کیا تھے آپ اس آیت میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ سورہ صاد آیت نمبر 70، نہیں وحی کیا گیا میری طرف، اگر وحی کیا جا رہا ہے تو یہی کہ اس میں کچھ شک نہیں، میں جو بھی ہوں میں ہر لحاظ سے کھول کھول کر متنبع کرنے والا ہوں۔ پھر اس طرح سورہ صاد کی آیت نمبر 65، کہو اس میں کچھ شک نہیں، جو بھی میں ہوں میں متنبع کرنے والا ہوں۔ یعنی تم جو اعمال کر رہے ہو، جو اللہ کے خلاف کر رہے ہو، ان اعمال کے انجام کو ہر لحاظ سے تم پر کھول کھول کر واضح کرنے والا ہوں۔ اور نہیں ہے الہوں میں سے الہ مگر اللہ۔ یعنی تم دنیا میں ایک رائی برابر بھی عمل کرتے ہو تو وہ عمل کیسے کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، کب کرنا ہے، اس کا فیصلہ کرنا صرف اور صرف اللہ کا حق ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور کی بات پر عمل کرتے ہوئے کوئی بھی عمل نہیں کیا جائے گا۔ تمہیں جو بھی صلاحیتیں دی گئیں، تمہیں جو بھی نعمتیں دی گئیں، تمہیں جو کچھ بھی عطا کیا گیا، اس سب کا استعمال کیسے کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، کب کرنا ہے، کس مقصد کے لیے کرنا ہے، یہ سب اللہ سبحانہ وتعالی نے طے کر دیا۔ تو اس کے علاوہ اس سے ہٹ کر تم ان کا استعمال نہیں کر سکتے۔ پھر اس طرح ناظرین سورہ فصلت کی آیت نمبر 6، کہو اس میں کچھ شک نہیں، میں جو بھی ہوں میں بالکل تمہاری ہی طرح بشر ہوں، میری طرف وحی کیا جاتا ہے، اس میں کچھ شک نہیں۔ جو وحی کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے لیے وہ ذات، یعنی تمہارے لیے جو الہ ہے، وہ ذات جس کی بات مانی جائے وہ ایک ہی ذات ہے، جس کی بات مانی جائے، یعنی رائی برابر بھی عمل کیا جائے تو کب، کیوں، کیسے کیا جائے، اس فیصلے کا اختیار صرف اسی ایک ذات کو ہے۔
اس کے علاوہ کسی کو نہیں۔ جو بھی تمہیں صلاحیتیں دی گئی ان کا استعمال کس مقصد کے لیے کرنا ہے، اسی مقصد کے لیے کرنا ہے جو مقصد اس نے طے کر دیا، اس کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے کسی اور کے پیچھے ان کا استعمال نہیں کرنا۔ ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بار بار ایک ہی بات کہی کہ نہیں الہ مگر اللہ؟ اور آپ نے یہ بھی دیکھ لیا کہ ہر رسول کی بھی یہی دعوت رہی کہ لا الہ الا اللہ، یہ تھا اللہ کا قول۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے ایسا کیوں کہا؟ کیوں نہیں ہے الہ مگر اللہ؟ یعنی اگر اللہ کو الہ بنانے کی بجائے اوروں کو الہ بنایا جائے گا تو آخر کیا ہوگا؟ اس سے کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ اس سے کیا فرق پڑے گا؟ آخر کیوں منع کیا جا رہا ہے؟ کیوں روکا جا رہا ہے؟ تو اس سوال کا جواب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بہت ہی صراحت کے ساتھ دے دیا، جیسا کہ آپ آیت سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 7 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور وضع کر دیا میزان۔ ناظرین، گزشتہ ایک ساتھ میں تفصیل کے ساتھ اس پر بات ہو چکی کہ میزان وضع کرنا کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین و آسمانوں میں جو کچھ بھی خلق کیا ہے، تمام کی تمام مخلوقات کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے خلق کیا، اور ہر مخلوق کا کوئی نہ کوئی مقام طے کر دیا، اور پھر تمام مخلوقات کو ان کے مقامات پر قائم کر دیا، جس سے ایک بہترین اور پیچیدہ ترین توازن قائم ہو گیا، میزان وضع ہو گیا۔ یعنی زمین و آسمانوں کی مثال بالکل آپ کے جسم کی سی ہے۔ جیسے آپ کا جسم لا تعداد مخلوقات کا مجموعہ ہے، آپ کے جسم کا کچھ حصہ ظاہر اور کچھ چھپا ہوا پوشیدہ ہے، یعنی جسے عربی میں غیب کہتے ہیں، بالکل یہی مثال زمین و آسمانوں اور ان میں موجود تمام مخلوقات کی۔ جیسے آپ کے جسم کے تمام اعضاء کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے، اور وہ اپنے اپنے مقام پر قائم ہے، جس سے نہ صرف آپ کا وجود ہے بلکہ ایک میزان یعنی توازن قائم ہو گیا۔ جب تک تمام کے تمام اعضاء اپنے اپنے مقام پر رہتے ہوئے اپنی اپنی ذمہ داری کو پورا کریں گے، جس مقصد کے لیے ان کو وجود دیا گیا اس مقصد کو پورا کریں گے، تب تک جسم میں توازن برقرار رہے گا، میزان برقرار رہے گا۔ ورنہ اگر کوئی ایک بھی عضو اپنے مقام سے ہٹتا ہے، اس میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے، یا وہ اپنے مقصد کو پورا کرنے میں کوئی کمی یا کوتاہی کرتا ہے، تو جسم میں قائم توازن بگڑ جائے گا، جس سے جسم میں خرابیاں ہوں گی، جنہیں آپ بیماریوں کا نام دیتے ہیں، جن کا انجام بالآخر ایک بڑی تباہی یعنی موت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ ناظرین، بالکل یہی مثال زمین و آسمانوں اور جو کچھ بھی ان میں موجود ہے ان سب کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان میں میزان قائم کر دیا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 22 میں یوں کہا، اگر تھے آسمانوں اور زمین میں اللہ کے علاوہ الہ، تو آسمانوں اور زمینوں میں سب کچھ درہم برہم ہو گیا۔ یعنی آسمانوں اور زمینوں میں اللہ نے تمام مخلوقات کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے خلق کیا ہے، اور سب کو ان کے مقامات پر ان کی ذمہ داری پر لگا دیا۔ اب تمہیں جو صلاحیتیں دی گئیں یا جو کچھ بھی تمہیں عطا کیا گیا، سب کا اللہ نے مقام طے کر دیا، اللہ نے سب کا ہر شے کا مقصد طے کر دیا۔ اگر تم ان کا استعمال یا انہیں اللہ کے طے کردہ مقام سے ہٹاؤ گے تو آسمانوں اور زمینوں میں سب بگڑ جائے گا، آسمانوں اور زمینوں میں بگاڑ ہو کر سب کچھ تباہیوں کا شکار ہو جائے گا۔ ناظرین، یہی وہ وجہ تھی جس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ کوئی ایک بھی رسول نہیں بھیجا، اگر بھیجے یعنی جتنے بھی رسول بھیجے تو ہر ایک کو یہی وحی کیا کہ ان کو کہو لا الہ الا اللہ۔ کیوں ایسا کہا؟ اس لیے کہ اگر اللہ کو الہ نہیں بناؤ گے، اوروں کو الہ بناؤ گے، تو زمین و آسمانوں میں اللہ کا قائم کردہ توازن بگڑ جائے گا، یوں سب کچھ درہم برہم ہو جائے گا۔ ناظرین، گزشتہ اقوام کو بھی یہی کہا گیا اور موجودہ قوم کو بھی یہی کہا گیا، لیکن نہ ہی گزشتہ قومیں اپنے مفسد اعمال سے باز آئیں، اللہ کے علاوہ اوروں کو الہ بنانے سے باز آئیں، اور نہ ہی موجودہ قوم باز آ رہی ہے، جیسا کہ آپ آیات میں دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ الاحقاف کی آیت نمبر 3 میں کہتے ہیں
نہیں خلق کیا ہم نے آسمانوں یعنی زمین کے گرد گیسوں کے ساتھ تہ در تہ حصار کو، اور نہ زمین کو، اور نہ ہی وہ جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے، اور اگر خلق کیا ہے تو حق کے ساتھ، یعنی ان سب کی تخلیق کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور سب کو جس مقصد کے لیے خلق کیا، خلق کر کے انہیں ان کے مقامات پر قائم کر دیا تاکہ اس مقصد کو پورا کریں جس مقصد کے لیے انہیں خلق کیا، اور یوں آسمانوں اور زمینوں میں وضع کردہ توازن برقرار رہے۔ اور اگر ان میں سے کسی ایک بھی مخلوق کو اس کے مقام سے ہٹایا جائے گا تو آسمانوں اور زمینوں میں بگاڑ پیدا ہوگا اور نتیجتاً تباہیاں آئیں گی، کیونکہ ہم نے ہر عمل کا رد عمل بھی خلق کیا ہے۔ اور وہ لوگ جو اس دعوت کو، ان باتوں کو تسلیم کرنے سے عملاً انکار کر رہے ہیں، ان کو ان کے ایسے اعمال سے متنبہ کیا جاتا ہے، اور وہ اس متنبہ کرنے کے باوجود، ان حقائق کو سامنے آنے کے باوجود، ہر لحاظ سے کھل جانے کے باوجود کوئی اہمیت نہیں دیتے، ان حقائق کو نظر انداز کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھا اللہ کا قول کہ لا الہ الا اللہ، اور اگر تھے آسمانوں اور زمینوں میں اللہ کے علاوہ اور الہ تو پھر کیا ہوتا؟ تو آسمانوں اور زمینوں میں سب کچھ درہم برہم ہو گیا، ان میں فساد ہو گیا، پھر طرح طرح کی بیماریاں، مصیبتیں، تکالیف، تباہیاں، آندیاں، طوفان، زلزلے، انسانوں کا تقسیم در تقسیم ہو کر ایک دوسرے کی گردنیں مارنا، جنگ و جدل، نفرتیں، دشمنیاں، کیا یہ سب نہیں ہو گیا؟ یہ سب ہو گیا۔ یعنی ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا کہ اگر تم ان تمام اشیاء کو جو تمہیں دی گئیں، جو کچھ بھی تمہیں عطا کیا گیا، جو کچھ بھی زمین و آسمانوں میں ہے، اگر انہیں ان کے مقامات پر نہیں رکھتے جو مقام اللہ نے تجویز کر دیا، بلکہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی مرضی کے مقام پر ان اشیاء کو، ان سب کو رکھتے ہو، ان میں سے کسی کو بھی رکھتے ہو، اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہو، تو پھر یہ بات پہلے سے طے شدہ ہے کہ پھر سمجھ لو کہ ایسا ہو چکا، زمین و آسمانوں میں سب کچھ بگڑ چکا، تم طرح طرح کی بیماریوں، تباہیوں اور ذلتوں کا شکار ہو چکے، اور بالآخر تمہارا وجود مٹ جائے گا، جیسے تم سے پہلے جو قومیں زمین پر آباد تھیں ان کا وجود مٹ چکا۔ ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ اس بات کی وضاحت کر دی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین و آسمانوں میں میزان قائم کیا، ہر سطح پر توازن قائم کر دیا۔ یہ کائنات بالکل ایک مشین کی مانند ہے، اس کی مثال انسانی جسم کسی ہے۔ اگر اس کائنات میں کسی ایک بھی مخلوق کو اس کے مقام سے ہٹایا جائے گا تو نتیجتاً فساد ہوگا، اور بالآخر وہ فساد طرح طرح کی تباہیوں کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بار بار یہی حکم دیا کہ لا الہ الا اللہ، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کو ایسے خلق کیا کہ اگر انسان اپنی حدود سے باہر نکلتا ہے، اپنی حدود سے تجاوز کرتا ہے، تو لامحالہ حادثاتی طور پر اس کے سامنے وہ قوانین کھلتے جائیں گے، وہ مخلوقات اس پر ظاہر ہوتی جائیں گی جو انسان سے چھپا دیے گئے، اور انسان ان متشابہات کے پیچھے بڑھتے ہوئے اس مقام پر پہنچ جائے گا جہاں سے واپسی ناممکن ہوگی، جیسا کہ آج انسان جس مقام پر پہنچ چکا ہے۔ جیسے کہ ماضی میں 6 قومیں اس کا شکار ہو چکی، اور موجودہ قوم، دنیا میں آباد موجودہ انسان بھی اس مقام پر پہنچ چکے۔ ناظرین، یہ تھا وہ اللہ کا قول، اور قول کا واقع ہونا کیا تھا؟ قول کا واقع ہونا یہ تھا کہ جب انسان نہیں مانے گا، وہ کہے گا کہ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ سب تو ترقی ہے، ہمیں تو ترقی کرنی ہے، ہم فطرت پر انحصار نہیں کر سکتے، فطرت پر انحصار کریں گے تو ہماری رفتار بہت سست رہے گی، لیکن ہم تو تیز رفتاری چاہتے ہیں، اس لیے ہمیں اپنی ضروریات کی اشیاء خود خلق کرنی ہے۔ تو جب وہ ایسا کرنا شروع کرے گا، فطرت میں مداخلت شروع کرے گا، تو پھر قول واقع ہو جائے گا، یعنی پھر وہ سب ہوگا جس سے اللہ نے اپنے رسولوں کے ذریعے متنبہ کیا کہ زمین و آسمانوں میں خرابیاں ہوں گی، سب کچھ درہم برہم ہو جائے گا، فساد ہوگا، تباہیاں آ جائیں گی، بیماریاں، مصیبتیں، تکلیفیں، زلزلے آ جائیں گے، تمہیں ہر طرف سے گھیر لیں گے،
تمہارا وجود مٹ جائے گا۔ اسی دوران انسان آگے بڑھتا بڑھتا اس مقام پر پہنچ جائے گا کہ دابا خلق کر بیٹھے گا، یعنی اللہ کے دابا کے برعکس اپنی سواری کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے اپنا تیز ترین تیز رفتار دابا خلق کر بیٹھے گا۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے جب سب کچھ قدر کے ساتھ، مطلب کہ پورے علم اور حکمت حساب کتاب کے ساتھ خلق کیا ہے، تو پھر جب انسان اللہ کے اس قول کے خلاف چلیں گے، اپنی حدود سے باہر نکلیں گے، فطرت میں مداخلت شروع کر دیں گے، تو لا محالہ پھر یہ طے ہے کہ دابا نکلے گا، یعنی حادثاتی طور پر قوانین فطرت انسان پر کھلتے چلے جائیں گے اور وہ ان پر عمل کرتا ہوا اس مقام پر پہنچ جائے گا کہ تیز ترین سواری کے ذرائع سامنے آ جائیں گے۔ ناظرین، اس پر الگ سے انا علینا بیانہ کے تحت مزید اور مکمل تفصیلات کے ساتھ بات کریں گے، لیکن اب تک یہ بات بالکل واضح ہو چکی کہ اللہ کا قول کیا تھا اور قول کا واقع ہونا کیا تھا۔